بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، سورۃ الاخلاص کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں دولت کی وجہ سے، اگر آپ پریشان ہیں مال کی وجہ سے، اگر آپ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے اور رزق کی تنگی کی وجہ سے، ہر وقت ڈپریشن رہتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو معزز سامعین کرام، آئیے جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، یہ عمل آپ کی مصیبتوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج تک جس نے بھی یہ عمل کیا، اللہ نے غیب کے خزانوں سے اسے رزق عطا کیا۔ رزق دروازے توڑ کے اس کے گھر آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور جب رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، جب رب کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، تو یقین مانیے کہ انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سورۃ الاخلاص کا یہ عمل جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اگر کسی نے بھی اس طریقے سے کر لیا جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے، رب کعبہ کی قسم، دولت اس کی دیوانی ہو جائے گی، مال اس کے قدموں تلے آ جائے گا، اتنا مال رب عطا کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی سوچ اس کے گمان سے زیادہ اللہ دے گا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ اتنا دے گا کہ ایسی جگہ سے دے گا لا یحتسب، کہ جہاں سے انسان کا گمان میں بھی نہیں، اور اتنا دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ اور گمان سے باہر اللہ عطا کرے گا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، مصیبت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے جلدی کیجئے، قرآن پاک کی اس سورت کا خاص اور نایاب عمل ابھی فی الفور آپ نے کر لینا ہے، فوراً۔ معزز سامعین کرام، جس نے قرآن پاک کی اس سورت کا عمل کیا، رب کعبہ کی قسم وہ مالدار ہوا، غیب سے اللہ نے اسے رزق عطا کیا اور کروڑ پتی لاکھ پتی بن گیا۔ اس کی نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھائیں نہ، ختم نہیں کر سکتی۔ یہ لوگوں کو قرآن پاک کی طرف لانے کی ایک چھوٹی سی سائی ہے، چھوٹی سی کوشش ہے۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہمارے جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں ان کے اندر جان نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگتے ہیں دعائیں اثر نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سن لیجئے۔ نمبر ایک، رزق جو ہے نا، یہ رزق یہ خالص ہونا چاہیے۔ نمبر دو، یہ رزق جو ہے نا یہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو۔ نمبر تین، رزق کی تنگی جو ہوتی ہے نا، اس کے وقت انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ رزق کی تنگی کیسی ہے۔ اب اگر انسان کی آزمائش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تو جب مال کی کمی آتی ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے میرا رب ناراض نہیں۔ اللہ آزماتے ہیں کہ یہ میرا قریبی بندہ ہے، یہ میرا نزدیکی بندہ ہے، آیا یہ بندہ مجھ سے، معزز سامعین کرام، روٹھتا ہے یا مجھ سے یہ بندہ دور جاتا ہے یا میرے در پہ جھکتا ہے؟ اگر بندہ در پہ جھک گیا، اللہ کامیاب کر دیتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ لیکن اگر بندہ آہو بکا کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں اس بندے نے شکوے اور شکایت کی۔ تو معزز سامعین کرام، سورۃ الاخلاص کا یہ عمل آپ نے کرنا یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صدقہ دینے کے بعد تنہائی میں کرنا ہے، اکیلے میں کرنا ہے، یکسو ہو کر کرنا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ 7 مرتبہ تعوذ پڑھنے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ آپ نے ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، بڑے آرام سے
بڑے تلفظ کے ساتھ آپ نے یہ تعوذ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک، نہیں تو 7 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سن کر 3 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں، اور جب تعوذ پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، اور تسمیہ بھی آپ نے 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ ہاں جی، تسمیہ پڑھتے وقت تلفظ کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ تسمیہ بسم اللہ کے اندر وہ طاقت ہے، کوئی انسان صبح اور صبح شام کو، یعنی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو اگر کر لیتا ہے، یہ اس عمل میں نہیں ہے، ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر 100 بار صبح اور 100 بار شام کو کر لیتا ہے، اللہ کی جو ہے معیت کے اندر آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ہر کام اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین کی تلاوت سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے، تو ایسے بسم اللہ کا یہ وظیفہ بھی کر لیں اور ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر لیں، اس سے انسان اللہ کی معیت میں چلا جائے گا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا جائے گا۔ جب انسان اللہ کی ذمہ داری میں جاتا ہے، اس کا ہر کام اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے کرتے ہیں۔ تو 7 مرتبہ آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ کو بھی بڑے آرام سے، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو 7 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سن لیں اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تلفظ ٹھیک ہے تو آپ خود پڑھیے گا، نہیں تو 7 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سن لیں اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے شروع کے اندر 33 مرتبہ یا فتاح یا علیم یہ پڑھنا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور جو انسان اس اسم اعظم کو پڑھ کے وظیفہ کر کے دعا کرتا ہے، جس دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص مرید آصف بن برخیہ کے پاس تھا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز سورہ اخلاص اس طرح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ آپ نے 33 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا حی یا قیوم یہ پڑھنا، یہ بھی اس میں اعظم ہے۔ معزز سامعین کرام، لگاتار 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ابھی عمل مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ استغفار کیسے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، لگاتار 11 دن یہ عمل کریں۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔